ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج جو یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہے، اللہ کریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، انسان اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، زندگی میں مسائل چلتے رہتے ہیں، کاروبار کبھی اپ ہے، کبھی ڈاؤن ہے، کبھی صحت اچھی ہے، کبھی اچھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبت یا پریشانی میں ہو، حدیث کا مضمون ہے، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ کثرت سے درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرابلمز، کلیمٹیز، چاہے وہ بزنس پرابلم ہو، فیملی پرابلم ہو، صحت کے مسائل ہوں، درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور سبحان اللہ، یہ تو مہینہ بھی خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے ہم اسے کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ آقا کی ولادت کی گھڑیاں قریب آنے والی ہیں، نبی پاک کی ولادت کا تحفہ درود پاک کی صورت میں کثرت سے درود پاک پڑھ کے دیا جا سکتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے آقا کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ فین چل جائے تو ویسے تو مبارک مہینے میں اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی سیرت پر ہم مختلف بیانات سنتے ہیں، نبی پاک کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گویا ریویژن آ جاتا ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا کیا واقعات تھے۔ چونکہ آج بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب پیارے آقا کی ولادت کا یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے، اول تو ہمیں اس پورے مہینے میں خود نبی پاک کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں، لیکن شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی معلومات ہونی چاہیے اتنی نہیں ہیں۔ ہر سال پڑھیں گے تو ریوائنڈ ہو جائے گا، یاد رہے گا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، ظاہر ایک چھوٹے سے سیشن میں کسی ایک بات کو بھی پورا کرنا مشکل ہے، مگر آج میں ایک اسپیکٹ کو جو نبی پاک کی سیرت کا بڑا کمال کا اسپیکٹ تھا، اور اگر آج اس بات کو ہم سارے مل کر اپنا لیں تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈال دے گا اور شاید بہت سارے غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور وہ نبی پاک کی جو سیرت کا پہلو ہے وہ ہے پیارے آقا کی سخاوت کرنا۔ نبی پاک ایسے سخی ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا سخی کوئی نہ آیا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والا شخص نہیں سنتا تھا، جب بھی کوئی آتا سائل آتا نبی پاک اسے ضرور عطا فرماتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک کے پاس جو آتا اسے عطا فرماتے، بلکہ آپ جو نبی پاک کی عطاؤں کا درجہ ہے سمجھیے گا۔ دیکھیں، انسان کے پاس پیسے ہوں ظاہری طور پر اور وہ کسی کی مدد کرے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کے پاس ظاہری طور پر مال نہ ہو اور پھر بھی وہ کسی سائل کو واپس نہ جانے دے۔ نبی پاک کا انداز یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی ظاہری مال ہوتا، ظاہری نعمت ہوتی تو بھی تقسیم کرتے، اور نہ ہوتا اور کوئی سائل آ جاتا تو آقا نے صحابہ کو یہ آرڈر دیا ہوا تھا، بہت بڑی ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کے ذمے تھی کہ آنے والے کو لوٹانا نہیں ہے، قرضہ لے کر میرے نام پر آنے والے کو رقم دے دینی ہے، کھانا دے دینا ہے، لباس دے دینا ہے۔ اور یہ وہ لیول ہے سخاوت کا۔ علماء نے ان تمام لیولز کو ڈیفائن کیا۔ سب سے بہترین درجہ جو ہے نا ایک انسان کے اندر،
وہ ہے جود کا ہونا، جواد ہونا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. جواد کسے کہتے ہیں؟ جواد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس خود بھی نہ ہو مگر وہ دوسروں کو تقسیم کرتا رہے، اپنے اوپر نہ خرچ کرے، دوسروں پر تقسیم کرے. سخی یہ اس کے بعد کا لیول ہے اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسرے مسلمانوں پر بھی خرچ کرے. اس کے اگینسٹ بخیل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کنجوس. وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے مگر دوسروں پر خرچ نہ کرے. اور اس سے بھی ایک نیچے لیول ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں شوح. یہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتا. آج کے دور میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے مگر نہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیسی، میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں. غزوہ حنین کا موقع تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر سخاوت فرمائی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے، ایک ایک بندے کو 100 اونٹ عطا فرمائے. حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کا موقع تھا، پیارے آقا کے پاس آئے اور سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ عطا کریں. ابھی ایمان نہیں لائے تھے. نبی پاک نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو جنگل پورا بکریوں سے بھرا ہوا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا کا پورا ریوڑ حضرت سفیان بن امیہ کو عطا فرما دیا. آپ اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں میری قوم اسلام لے آؤ. یاد رکھو نبی پاک ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف نہیں رہتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کر کے لوگوں کو قریب کیا. آج بھی دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب ہوں تو سخی کے قریب لوگ ہوتے ہیں. یہ سخاوت اللہ کو کتنی پسند ہے ایک حدیث سے سمجھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے جو سخی ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، ایک چیز کے دور ہوتا ہے. سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اور فرمایا بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح فرماتے ہیں نبی پاک کہ بخیل 3 چیزوں سے دور اور ایک کے قریب. فرمایا بعید من اللہ، جو کنجوس ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. اور بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. اور قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ نے جن کو نوازا ہے، یہ حق ہے اس مال کا کہ اس کی زکوٰۃ پوری دی جائے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. مگر آج عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. جیسے جیسے نعمت بڑھتی ہے لوگ نافرمانی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ جو مالک عطا فرما رہا ہے وہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائیں، ہم فرما برداری کو بڑھائیں کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، مجھے دینے والا بنایا. مگر آج عجب حال ہے کہ بندہ غریب ہو تو گناہ تھوڑے، جیسے جیسے ترقی کرتا جائے کہتا ہے اب ارمان پورے کرنے ہیں، اب فلاں ملک میں چلنا ہے، وہاں جا کر وہ گناہ کا کام کرنا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مقام دیا ہے نا یہ اللہ کی عطا ہے. وہ جب چاہے یہ واپس لے سکتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں کنٹینیو رہیں تو ہمیں قرآن میں کیا حکم ملتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو ہمیں شکرانہ اللہ کا ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، وہ زبان سے بھی ہو، وہ پریکٹیکل بھی ہو. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخا کا عالم یہ تھا، علماء فرماتے پیارے آقا کی ایک دن کی سخا اتنی ہوا کرتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سخا کے مقابلے میں بادشاہوں کی پوری زندگی کی سخا برابر نہیں ہوتی تھی. جیسے ابھی میں نے ایک واقعہ سنایا، ایک بار ایسا بھی ہوا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل میں گئے اور پیارے آقا کے پاس وہ پورا جنگل بکریوں کا بھرا ہوا تھا، آپ کی ملک میں تھا. لوگ آتے گئے، نبی پاک بانٹتے گئے، لوگ آتے گئے، پیارے آقا بانٹتے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک پیچھے ہٹتے گئے، لوگ رش کرنے لگے. تو پیارے آقا کے کاندھوں پر ایک چادر تھی، وہ بھی کسی نے زور سے کھینچی تو پیارے آقا کی گردن پر نشان پڑ گیا. اور نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے، جو مانگو گے تمہیں دوں گا. اور آقا ساری زندگی عطا فرماتے رہے، ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دی. ایک بار ایک بڑی پیاری یمنی چادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں ملی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا حضور چادر آپ پر بڑی پیاری لگ رہی ہے، کہ مجھے عطا فرما دیں. اچھا اس وقت نبی پاک کو اس چادر کی حاجت بھی تھی، مگر پیارے آقا کمرے میں تشریف لے گئے، واپس آئے اور وہ چادر کچھ اور لباس پہنا اور وہ چادر اس کو عطا فرما دی. لوگوں نے ان صحابی سے کہا بڑے عجیب ہیں آپ، اتنی پیاری لگ رہی تھی نبی پاک کو چادر، پسند بھی بڑی تھی، آپ نے یہی مانگ لی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے دیکھا یہ چادر نے نبی پاک کے جسم کا بوسہ لے لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں یہ چادر مجھے کفن کے لیے مل جائے اور میں اس کو اپنے قبر میں ساتھ لے جاؤں گا. تو نبی پاک کی بارگاہ میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو مانگا جاتا پیارے آقا عطا فرماتے. آج میں نے اور آپ نے نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو سے سیکھنا ہے. ہم بہت کیلکولیٹڈ چلتے ہیں. ایک تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو اس کو بوجھ فیل کرتے ہیں. یاد رہے کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا. ایک صاحب ملے، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، کہتے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. او ہو بہت زیادہ ہیں. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا. تو کبھی بھی زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت بوجھ فیل نہ کریں. اور جو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2.5% ادا کر دی ہے، اب اگلے سال ادا کریں گے، اب کو غریب آ بھی گیا تو کہتے ہیں ہم نے پورا کوٹا کر دیا ہے، ایسا بھی نہ کیا کریں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ مجھے اور آپ کو بے گنے دے رہا ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ دے چکے، ٹھیک ہے اس مہینے کا کوٹا پورا ہو گیا جو صدقہ دینا تھا، مگر کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی نیکی کے کام میں آپ کے پاس اپارچونٹی آ گئی ہے، تو یہ نہ سوچو کہ اب اور کیوں دوں، جب اللہ بھی تو ہمیں بے گنے دیے جا رہا ہے نا. مجھے بتائیے اگر ہماری نیڈ کسی کی 2 لاکھ، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 5 لاکھ مہینے کی ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی آپ نے 5 لاکھ کما لیے، تو کیا باقی 29 دن آفس بند کر دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار کام تو کریں گے نا، اور بھی آنا چاہیے. تو جب آنے والا ٹریفک ہم نے جاری رکھا ہے تو دینے والا ٹریفک بھی جاری رکھیے. اللہ کریم اس کے صدقے آپ کو اور عطا فرمائے گا. اور یہ صدقے، یہ خیرات کب کب اور کیسے کام آتے ہیں، میں مختصر 1-2 واقعے آپ کو سناتا ہوں. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. ملک الموت علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ بندہ 3 دن کے بعد دنیا سے چلا جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام اس نوجوان سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ غمگین ہو گئے کہ صرف 3 دن زندگی رہ گئی ہے، لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے. 3 دن گزر گئے، تھوڑے دنوں بعد وہ بندہ پھر حضرت داؤد کو صحیح سلامت نظر آیا. آپ نے کہا مجھے تو ملک الموت نے کہا تھا یہ 3 دن بعد چلا جائے گا. 1 مہینے بعد ملک الموت آئے، موت کا جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے. حضرت داؤد نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ یہ 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے. کہا حضور بات تو یہی ہے، میرے پاس تو یہ لکھا ہوا تھا، مگر ہوا یہ کہ یہ شخص جس دن اس کی روح قبض کرنی تھی یہ اپنے گھر سے باہر نکلا، ایک مسکین کو پایا، ایک سائل کو پایا جس نے اس سے اللہ کے نام پر خیرات مانگی. اس بندے نے اس مسکین کو 20 درہم دے دیے. اس مسکین نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. اے داؤد اس کی زندگی میں 20 سال کا اضافہ ہو گیا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے، صدقہ عمر اور رزق میں برکت لاتا ہے. ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے صدقہ دیا اس کا کیا بینیفٹ اٹھایا، کیونکہ یہ تو احادیث میں مضمون موجود ہے کہ نبی پاک نے ویسے تو جو فرمایا نا وہ حق فرمایا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی. فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
جب نبی پاک یہ فرما دیں تو یہ کمپلسری ہو گیا. اور آپ دیکھ لیں جو شخص زکوٰۃ پوری دیتا ہے اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے. جو شخص صدقہ خیرات دیتا ہے اللہ اس کے مال میں ضرور برکت ڈالتا ہے. لیکن صدقے کے 2-3 ایکسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو اس کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے یا اس صدقے کی وجہ سے بلا ٹال دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ آج بیان سنا ہے اور آپ کے مولانا صاحب نے تو بڑا اچھا بتا دیا, ملٹیپلائی بائی 10 ہو جائے گا. آج ₹1,00,000 دیتے ہیں, اگلے ہفتے 10 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اور آپ نے ₹1,00,000 کسی نیکی کے کام میں دیے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو 10 لاکھ ہوئے نہیں, تو مجھے تو یہ بتایا گیا تھا. دیکھیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پہلے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. میرے اور آپ کے بارے میں بہترین فیصلہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں نا, اللہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. علماء فرماتے ہیں یا تو مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے یا کوئی بہت بڑی بلا آنے والی تھی. مثال دیتا ہوں, آپ نے صدقہ دیا, آپ باہر گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ ٹال دیا گیا. اللہ نہ کرے کسی کی فیکٹری میں آگ لگنے والی تھی, پیسے نہیں بڑھے مگر وہ آگ ٹل گئی, وہ مصیبت ٹل گئی, آنے والی بلائیں دور ہو گئیں. کیونکہ یہ احادیث میں مضمون ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خاتون ایک بار کھانا کھا رہی تھی, اور وہ کھانا کھا رہی تھی تو سامنے سے ایک فقیر آیا اور کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے دو. ان کے پاس وہی ایک روٹی تھی, اپنا نوالا روک کے انہوں نے اس فقیر کو دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کسی جنگل میں جا رہی تھی. ایک بھیڑیا آیا اور ان کے بچے کو چھین کر بھاگا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتے نے اس بھیڑیے کے منہ سے ان کے بچے کو چھین کر واپس لوٹایا اور فرمایا یہ نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ کے نوالے کو اللہ کی راہ میں دیا تھا, اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے نوالا لے کر تمہیں واپس لوٹایا. بچوں کی خیر, کاروبار کی خیر, لوگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. سخاوت مصطفیٰ کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں, آپ کے یہاں بھی آفس میں اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, ٹریجررز ہوتے ہیں, خزانچی ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ نبی پاک کے سارے مال کا حساب رکھتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح پیارے آقا کا حساب کتاب کیسے چلتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ پیسے ہوں تو بھی سائل کو دینا ہے, نہ ہو تو قرضہ لے کر بھی دینا ہے, واپس مت لوٹانا. کہا میں جو آتا اس کو نبی پاک کے اکاؤنٹ سے دیتا رہتا, میں قرضہ بھی لیا کرتا لوگوں سے. ایک مشرک شخص آیا, غیر مسلم تھا, کہتا ہے بلال آئندہ قرضہ لینا ہو تو مجھ سے لینا, مجھے پتا ہے تم کئی لوگوں سے قرضہ لیتے ہو. حضرت بلال نے اس سے قرضہ لے کر مال بانٹنا شروع کیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ غیر مسلم اپنے چند دوستوں کو لے کر آیا اور کہتا ہے بلال یاد ہے نا پیسے لیے تھے, لوٹانے کا ٹائم آنے والا ہے. کہا حضرت ابھی تو 4 دن باقی ہیں. کہا مجھے پتا ہے 4 دن باقی ہیں, لیکن اگر 4 دن میں نہ لوٹائے نا تو واپس غلام بنا دوں گا. پہلے بھی غلام تھے نا, تو میں وہیں بہت لوٹا دوں گا اور پھر غربت کی اور غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی. حضرت بلال بڑے گھبرا گئے. آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں کہا حضور وہ جس سے قرضہ لیا ہے وہ تو جان کو آ گیا ہے, 4 دن میں پیسے نہیں دیے تو کہتا ہے تمہیں غلام بنا دوں گا. حضور میں ایسا کرتا ہوں کسی گاؤں میں جا کے چھپ جاتا ہوں, جب اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مال عطا فرما دے گا آپ مجھے بلا لیجئے گا, میں قرضہ لوٹا دوں گا. پیسے نبی پاک کے اکاؤنٹ کے تھے لیکن فیس پر فرنٹ پر حضرت بلال حبشی تھے. یہ کہا انہوں نے, حضرت بلال حبشی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود چلے گئے, انتظار نہیں کیا کہ پیارے آقا رپلائی کیا دیتے ہیں, گھر چلے گئے. صبح ہوئی تو حضرت بلال کا پلان یہ تھا کہ شہر چھوڑ کر گاؤں جانا ہے. اب نبی پاک کا قاصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا, کہ اے بلال جلدی آؤ نبی پاک بلا رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت بلال جب نبی پاک کے پاس آئے اور وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نبی پاک کے گھر کے باہر 4 اونٹ غلے کے سامان کے لدے ہوئے موجود ہیں. پیارے آقا نے فرمایا اے بلال اللہ نے تمہارے قرض لوٹانے کا انتظام کر دیا ہے, کسی نے مجھے یہ 4 اونٹ غلے کے لدے ہوئے بھجوائے, جاؤ اپنا قرضہ ادا کر کر آؤ. حضرت بلال حبشی خوشی خوشی گئے, وہ سارا مال ڈسٹریبیوٹ کیا. جب وہ مال ڈسٹریبیوٹ کر کے گھر واپس آئے تو پیارے آقا نے پوچھا بلال معاملہ حل ہو گیا؟ پیارے آقا نے, حضرت بلال کہتے ہیں حضور قرضہ تو سارا ادا ہو گیا, کچھ مال اور بچ گیا ہے. نبی پاک فرماتے جب تک اس کو تقسیم نہیں کرو گے اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا. نبی پاک اس وقت تک گھر نہ گئے جب تک وہ سارا مال محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم نہ کر دیا گیا. ایسے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, خود فاقہ کرتے. نبی پاک کی سیرت میں خود سادگی ضرور ہے مگر لوگوں کو کھانا کھلاتے.
لوگوں میں عطائیں تقسیم فرماتے. حالانکہ نبی پاک کا عالم یہ ہے, میرے آقا فرمائے میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں, مگر اس کے باوجود نبی پاک نے سادہ زندگی گزاری, مگر آنے والوں کو خوب عطا فرمایا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میلاد کا مہینہ ہے, اس مہینے میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ دل کی سخاوت عطا فرمائے. اور یاد رکھیے یہ سخاوت دل کا نام ہے. بارگاہ الہی میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. حدیث پاک ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا. صحابی رسول نے عرض کیا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو عرض کی کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس تھا ہی 1 درہم, اس نے راہ خدا میں وہ 1 درہم دے دیا, اور ایک کے پاس لاکھوں تھے, اس میں سے اس نے 1 لاکھ دیے. تو پتہ چلا سخاوت دل کا نام ہے. آپ کے پاس تھوڑا ہے اور آپ تھوڑے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے, یہ بہت مقبول ہے, یہ ملٹیپلیکیشن ہے. پرسنٹیج تو آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. آپ نے غزوہ تبوک کے کئی واقعات سنے ہوں گے. حضرت عمر آدھا مال لائے, حضرت ابوبکر صدیق پورا لائے, مگر اس پورے غزوے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. حضرت عقیل ایک صحابی تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ حسرت سے دیکھتے رہے کہ صحابہ اتنا سارا مال لے آئے اور میں کچھ نہیں لے جا سکا. وہ ایک غیر مسلم باغبان کے پاس گئے کہ میں تمہارے یہاں 2 دن مزدوری کروں گا, کتنے پیسے دو گے؟ تو وہ مزدور وہ کہتا ہے میں تمہیں 2 سا کھجوریں دوں گا. 1 سا ہوتا تھا تقریباً 4 کلو کھجوریں, ٹھیک ہے. حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن تک پانی بھرتے رہے, اس مزدوری کرتے رہے. 2 دن میں 2 سا کھجوریں ملی, 8 کلو کھجوریں. کتنی بنتی ہیں؟ آپ نے وہ 8 کلو کھجوروں میں سے 1 سا یعنی 4 کلو اپنے گھر والوں کو دی, اور 1 سا لے کر نبی پاک 4 kg اپروکسیمیٹلی لے کر نبی پاک کے پاس آئے. کہا حضور یہ میری طرف سے ہے. بڑے بڑے ڈھیر صحابہ کرام کے سامنے لگے ہوئے تھے, نبی پاک کے سامنے صدقہ خیرات دیے ہوئے. حضرت عثمان غنی نے کتنے 100 اونٹ دیے تھے, حضرت ابوبکر صدیق پورا مال لے آئے تھے. نبی پاک نے کیا کہا؟ یہ نہ فرمایا کہ تمہارے تھوڑی سی کھجوروں کا ہم نے کیا کرنا ہے, ڈسکریج نہ کیا. پیارے آقا نے فرمایا اے عقیل تمہارا صدقہ اللہ قبول فرمائے. پھر ایک صحابی کو بلایا, کہ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے نا سب پہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں رکھ دو, اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اس کی خوبصورتی. چھوٹا شخص بظاہر عمر میں اور مال میں چھوٹا بھی ہو, اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے اللہ کی بارگاہ میں, وہ بہت بلندی پر پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, للہیت کے ساتھ کرنا ہے. اور صدقہ خیرات یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور میں چونکہ سخاوت کے ٹاپک کو لے کر چل رہا ہوں, اور آج کے دور میں جو لوگوں کے ساتھ پریشانیاں ہیں, لوگ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا پا رہے, لوگوں کی تنخواہ انہیں پوری نہیں ہو رہی ہے, بیمار اپنا علاج نہیں کروا پا رہے, اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے. یقین کریں نبی پاک کے اس میلاد کے مہینے میں اگر ہم اپنے خزانے کا کچھ منہ کھولیں اور اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کریں. سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. روایتوں کا مضمون ہے جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, صدقے کا ڈبل ثواب. اس کی وجہ فرمایا 1 صدقے کا ثواب اور 1 صلہ رحمی کا ثواب, رشتہ داری نبھانے کا ثواب. آج کل یار لوگ باہر بہت بانٹتے ہیں, ذرا باہر اپریشیشن ہوتی ہے نا, ہے تصویریں بھی آتی ہیں, اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے. رشتہ دار کو دیں گے تو کس کو پتہ چلے گا؟ تو رشتہ دار کو دیتے ہی نہیں ہیں. رشتہ دار پریشان اور غیروں کو بانٹ رہے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس بندے پر اللہ بروز قیامت رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان ہو. تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. اس مہینے میں نبی پاک کی سخاوت کا اللہ مجھے اور آپ کو حصہ عطا فرمائے. صحابہ کرام بھی اپارچونیٹیز ڈھونڈتے تھے. آج میں اور آپ کاروبار کی اپارچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں نا, ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, امپورٹرز بیٹھے ہوں گے, ایکسپورٹرز بیٹھے ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آئٹم دنیا کے کس ملک میں زیادہ ریٹ میں بکے گا, آپ فوراً وہاں اپروچ کرتے ہیں. ٹریول بھی کر جاتے ہیں, خود نہیں جاتے تو اپنا ایک نمائندہ بھیجتے کہ جاؤ ذرا مارکیٹ سرچ کر کے آؤ. پرچیزنگ کرنی ہے تو پرچیزنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کون سا آئٹم سستا پرچیز ہوگا. ذرا توجہ پلیز بیان کی طرف رکھیں, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے برائے کرم. اور انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بیان کو ختم کر دوں گا. تو ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی
اپارچونٹی ملتی ہے بزنس کی تو ہم فوری طور پہ اس کو اویل کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, شرعی طور پہ یہ جائز ہے, اگر رزق حلال کمانے کے لیے کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا مینٹل لیول کیا تھا. انہیں جب نیکیوں کی اپارچونٹی ملتی تھی وہ فوری طور پر اسے اویل کرتے تھے. آج مالدار کے پاس مال ہے پھر بھی نیا بزنس ملے اویل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کے پاس بڑی نیکیاں تھیں مگر ذرا سا موقع مل جائے نیکی کمانے کا وہ پھر اس کو جا کر اپروچ کرتے تھے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس گئے اور کہا کہ مدینے میں پانی کی ضرورت تھی. نبی پاک نے فرمایا کہ ذرا پلیز اپنے موبائل اگر سائلنٹ کر دیں برائے کرم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں والے شخص سے فرمایا کہ یہ کنواں دے دو, میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کنواں دیتا ہوں, جنت میں کنویں کی ضمانت دیتا ہوں. وہ شخص بھی بڑا عجیب تھا, کہتا حضور بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر اسی کنویں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, یہی میری روزی روٹی ہے, حضور میں اس کو آپ کو نہیں دے سکتا. اب بات تو آئی گئی ہو گئی مگر اس کے بعد یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی. حضرت عثمان غنی پہلے سے ہی بڑے سخی ہیں, بڑی نیکیاں کما چکے تھے, مگر جب یہ بات ان تک پہنچی تو فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے. اپارچونٹی نظر آئی نا, نیکی کمانے کا زبردست موقع نظر آیا. نبی پاک سے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور جو آفر آپ نے ان کو کی ہے وہ آفر کیا میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے کنواں ملے گا؟ آقا فرماتے اے عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان جاتے ہیں, جس ریٹ میں سودا ملا, آج ہم کہتے ہیں نا بھائی ریٹ مت دیکھنا, چیز بہت اچھی ہے لے لو بھائی, ڈیل بڑی زبردست ہے, تم چھوڑو گے کوئی اور لے لے گا. حضرت عثمان غنی نے بالکل بزنس کا طریقہ اپنایا, گئے جو ریٹ مانگا منہ مانگا ریٹ دیا اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ وہ انداز تھا ہمارے صحابہ کا جو انہوں نے نبی پاک کی سخاوت کو دیکھ کر سیکھا تھا. وہ گھبراتے نہیں تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, انہیں پتا تھا کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے اللہ اور عطا فرمائے گا, اللہ ملٹی پلائی کر دے گا, اللہ اس کے صدقے اگر کسی اور کی دعا لگ گئی تو ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے اپنی زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتے. خدا را یاد رکھیں زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا, زکوٰۃ مال کا میل ہے, اگر یہ میل مال میں رہ گیا یہ سارے مال کو میلا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری جو شریعت ہے نا اس کے نزدیک کاروبار کرنا مذموم نہیں, پیسے والا ہونا برا نہیں ہے, لیکن پیسے والے کو جو مذموم کہا گیا, ڈسکریج کیا گیا, وہ اسی لیے کہ وہ مال تو کماتا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو اگر زکوٰۃ پوری دی جائے, صدقہ و خیرات دیا جائے, غریبوں کی مدد کی جائے تو اس سے الحمدللہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. واقعات تو بہت سارے ایسے سخاوت کے کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آخری بات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی کرتے ہیں. ون آف دا بیوٹیفل بزنس مین تھے, بہت بڑا بزنس کرتے تھے, آپ کے بزنس کے چرچے تھے اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ کیلکولیٹڈ بزنس کرتے تھے. ایک بار مدینہ منورہ میں ایسی پوزیشن آ گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اناج بھی نہیں ہے پورے شہر میں. سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تھا, آپ کہتے ہیں صبر کرو اللہ خیر کرے گا, کوئی شام تک صورت بن جائے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی کے 100 غلے سے لدے ہوئے جانور اونٹ جو ہیں وہ مدینے میں ارائیو ہو گئے. امپورٹ کیا تھا آپ نے, سمجھ لے وہ مال پہنچ گیا. اب کتنا رائٹ ٹائم امپورٹ ہوا تھا کہ پورے شہر میں کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, حضرت عثمان غنی کے پاس 100 اونٹ آ گئے ہیں. آج کے دور کے حساب سے سمجھے تو 100 ٹرک آ گئے. اب اگر پورے لاہور میں, اللہ کبھی ایسی نوبت نہ لائے, ہمیشہ شہر لاہور کو پھلا پھولتا رکھے, ایک مثال دے رہا ہوں, پورے لاہور میں اناج نہ ہو اور کسی ایک امپورٹر کے پاس 100 ٹرک آ جائیں تو مناپلی ہو گئی نا. کتنا ریٹ کمائے گا, کتنا پروفٹ کمائے گا. سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر, کہتے حضور یہ 100 غلے کے اونٹ آپ کے پاس آ گئے ہیں اور لوگ ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں, جلدی سے ہمیں سیل کیجئے, ہم مارکیٹ میں جائیں اور اناج بیچیں, لوگوں کے گھروں میں کھانا بنے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو میرے گھر کے اندر آ جاؤ. آپ لوگوں کی بھی فیکٹریز میں, آفیسز میں کانفرنس روم بنا ہوتا ہے, بڑی ڈیل ذرا اندر کمرے میں جا کے آپ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی سب کو کمرے میں لے گئے اور فرمایا بتاؤ مجھے کیا پروفٹ دو گے. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں, جتنے بھی بزنس مین تھے 20% پروفٹ لیں اور یہ سارا اناج ہمیں دے دیں. آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. اچھا حضور ایسا کریں 10 کے 13 لے لیں.
آپ نے کہا مجھے اور مل رہا ہے. کہا 10 کے 14 لے لیں, 40% پروفٹ لے لیں. کہتے مجھے اور زیادہ مل رہا ہے. کہا 50% پروفٹ لے لیں حضرت. کہا مجھے تو اس سے زیادہ کی آفر ہے. اب ان لوگوں نے, جس کو کہتے ہیں نا زچ آ گئے, کہتے حضور پہلے یہ بتائیں آفر دے کون رہا ہے. سارے بزنس مین تو آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں, جتنے اس مارکیٹ کے کام کرنے والے ہیں وہ سارے تو یہاں بیٹھے ہیں. حضور اب بتائیں کہ آپ کو ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے. تو سبحان اللہ, عثمان غنی کا رپلائی سنیں. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے, وہ 1 کا 10 دے رہا ہے کوئی تم میں سے مجھے 1 کے 10 سے زیادہ دے. لوگ کہتے ہیں حضور اس سے زیادہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کہ گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے یہ 100 کے 100 اونٹ بما سامان مسلمانوں پر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. کتنا بڑا موقع تھا پیسے کمانے کا. ہم بڑی کیلکولیشن کے ساتھ چلتے ہیں نا, ہر چیز کیلکولیٹر پہ نہ کیا کرو, کچھ سودے دل سے کیا کرو, کچھ فیصلے دل سے کیا کرو کہ انشاءاللہ کسی کا بھلا سوچیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. ہم بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں یار مارکیٹ کی ساری آئٹم اٹھا لو تاکہ اگلے والے کا کام خراب ہو جائے, میرا کام چل جائے. یہ نہ سوچا کریں سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم نے بچپن سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ کاروباری حضرات جو دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ انہیں بہت عروج دیتا ہے, اور جو چاہتے ہیں ساری مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو کے میرا کام ٹھیک ہو جائے, ہوتا ان کا بھی کچھ نہیں ہے. جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, اور یہ اللہ کا دستور ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, آپ کے کام خود ہی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ کہتے ہیں پہلے کے تاجر ایسے ہوتے تھے, ذرا سنیے گا مدینے میں کیا تاجر کیسے ہوتے تھے, اور یہ بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, یہ 70-80 سال پرانے بزرگ ہیں. کہتے ایک شخص کپڑے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے. دکاندار کہتا ہے کپڑا تو ہے میرے پاس, مگر بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو بھائی کی دکان ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, میری اچھی خاصی سیل ہو گئی ہے, آپ ایسا کریں یہ کپڑا ان سے لے لیں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے. یہ ہے اسلام, دوسروں کا بھلا. آج ہمارے دکان پہ کوئی کسی مارکیٹ سے ہو کر آئے نا اور وہ کہے میں اس دکان پر بھی گیا تھا, تو بندہ کہتا ہے اس کے پاس کہاں چلے گئے, وہ تو 1 نمبر کا چیٹر ہے, آئندہ کبھی مت جانا, میرے پاس ہی آیا کرو, میرا ہی کپڑا سب سے اچھا ہے, میں صحیح بیچتا ہوں. کاروبار کا بھی اصول ہے, یاد رکھیں. کسی کو برا کہہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے, کسی کی آئٹم کی برائی کر کے آپ اپنا آئٹم نہیں بیچ سکتے. آپ اپنا آئٹم اتنا خوبصورت بنا لیں کہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں, لیکن کسی کی برائی کر کے آپ کہیں کہ وہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, میرا مال صحیح ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے رب چاہے عزت دے. سارا آپ کی ساری کہتے ہیں فورس لگ جائے کسی ایک بزنس مین کو تباہ کرنے میں, اگر اللہ نے اسے رزق دینا ہے, اللہ نے اسے عزت دینی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی. اور سارے مل کر ہی کسی بزنس کو اٹھانے کی کوشش کریں, رب نے نہیں لکھا رزق اس کے نصیب میں, رب نے ترقی نہیں لکھی, کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا. دوسروں کی دعائیں لینے والے بنے, حسد نہ کریں. اس کائنات میں, اس زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا نا وہ حسد تھا. حضرت آدم سے حسد ہوا تھا شیطان کو. حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حسد کیا تھا حابیل سے. یہ حسد اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور آج کسی کی ترقی دیکھ کر لوگوں کو صبر نہیں آتا. ارے ابھی نیا کام شروع کیا, 2 فیکٹریاں لگا لی, ارے امپورٹ بھی شروع کر دیا, ایکسپورٹ بھی ہو گیا, فلاں ملک میں بھی چلا گیا, ابھی تو نئے ماڈل کی گاڑی لی تھی, ایک اور گاڑی لے لی. ہمیں کیوں پرابلم ہوتی ہے اگر اللہ کسی کو ترقی دے رہا ہے؟ یاد رکھو, کسی کی ترقی دیکھ کر جس کو پرابلم ہوتی ہے یہی تو حسد ہے. آپ اگر کسی کی ترقی دیکھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں, یہ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے. یہ رشک ہے, اٹس اوکے. مگر حسد حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر آج یار لوگوں میں ایسا پرابلم ہے, کوئی نیا گھر بنائے نا اور ہمیں دعوت دے کہ یار ذرا دیکھو نئی کوٹھی بنائی ہے, سارے دوست پہنچیں گے, کھانا بھی زبردست طریقے سے کھائیں گے, وہاں باتیں بھی بڑی اچھی کریں گے, یار ماشاءاللہ بہت عالی شان گھر بنایا ہے, اور باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. ارے کسی کا گھر بنا اور تمہیں پرابلم. کوئی دوست گاڑی لے کر آئے گا, دیکھو یار گاڑی نہیں لی, ارے ماشاءاللہ بڑی زبردست گاڑی ہے, جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لی ہے. ارے فلاں بندہ حج پہ جائے تو بھی لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے, اور لوگوں کے پیسے دینے, دیکھو حج پہ گیا ہے, اللہ نے اسے اپنے گھر بنایا, پرابلم تمہیں ہو گئی ہے. اگر وہ غلط ہے بھی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص حرام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا. اور یقین کریں جس کو حسد ہو جائے نا اس کو سکون سے نیند نہیں آتی.
بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیں, ہمیں نیند نہیں آتی, سوچتا رہتا ہوں, ٹینشن میں رہتا ہوں. یقین کریں, چیک کر لو کسی سے حسد ہو گیا ہے, کیونکہ وہ ترقی پا رہا ہے, تم جلتے جا رہے ہو. ٹینشن ہو گئی ہے, ہر روز اس کی خبر ملتی ہے, کمال کی بات ہے اپنے کاروبار پہ کم توجہ, اس کے کاروبار پہ زیادہ توجہ, اچھا اور آگے بڑھ گیا. اللہ اسے اور دے گا. کیونکہ یاد رکھیں, ذرا سمجھیے بات کو, حسد کو کیوں بڑا گناہ کہا گیا؟ حسد کرنے والا بیسیکلی اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, ڈائریکٹلی آرگیو کر رہا ہے رب عز و جل پر کہ اللہ تو نے اس کو دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ مالک, وہ خالق, اس کی مرضی جسے چاہے دے. ہے مجھے بتائیے نا, عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں. دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب اللہ دے رہا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہے بھائی؟ ہم خود کہتے دینے والا. اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا, حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے کسی کو عزت دے دی, بندہ کہتا ہے یار میرے بعد کاروبار شروع کیا, اتنا آگے, ارے اس کو تو ہماری ایسوسیشن میں کوئی جانتا نہیں تھا, یہ اتنا ٹاپ پہ چلا گیا, اتنی پاپولیرٹی, اتنی مشہوری. اللہ عزت دے رہا ہے, نہ کرو اعتراض, اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی عطا کر دے, اس میں حرج نہیں ہے. تو حسد کر کے, حسد کے بارے میں حدیث پاک سن لیں. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب سارا دن نمازیں پڑھی, روزے رکھے, صدقے دیے, اور ایسا لگتا ہے رات کو حسد کر کے وہ لکڑیاں جمع کی اور آگ خود ہی لگا دی. تو اس ربیع الاول کے مہینے میں دلوں کو صاف کر لیں, کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے خوش ہو, مسلمانوں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں, آپ بھی خوش رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نا پرسکون نیند آئے, اپنے دل سے حسد کو نکال دیں, آپ بہت پرسکون ہو جائیں گے. اور اب اگر کسی کو حسد ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے کوئی بندہ یاد آ رہا ہو آپ کو کہ ہاں یار اس کی جب بھی تعریف ہوتی ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے. حسد کا ایگزام بھی لینا ہو نا, آپ کو ٹیسٹ لینا ہو اپنی ذات میں کہ مجھے ہو تو نہیں گیا حسد, تو بڑا آسان 1-2 ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. جب بھی کسی بندے کی آپ کے سامنے تعریف ہو اور آپ کو برا لگے نا کہ یار اس کی بات نہ کرو, کوئی اور بات کرو, تو سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. وائی یو آر فیلنگ انکمفرٹیبل؟ جب تمہیں اس کی بات ہو رہی ہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب دل میں کچھ ہے. اسی طرح جب بھی کسی ایک ایسی پرسنالٹی ہوگی, غور کر لیں, فیملی میں بھی ہو سکتی ہے, دوستوں میں بھی, کولیگز, بزنس کولیگز میں, کہ جب اس کو ترقی ملتی ہے نا آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, سمجھ لو دل میں حسد ہے. تیسرا طریقہ یہ چیک کرنے کا کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, لاس ہوتا ہے اس کا, مثال کے طور پہ کوئی آ کر بتائے یار پتہ چلا اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, او ہو بہت افسوس ہوا, زبان سے یہ کہہ رہا ہے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اگر کسی کے نقصان میں خوشی ہے تو سمجھ لو یہ بھی حسد ہے. تو اب حسد دور کیسے کریں, آئیے اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دعا مانگے اللہ سے, یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, اے اللہ کسی مسلمان کے لیے نیگیٹو نہ سوچوں, مجھے پازیٹیو مائنڈڈ کر دے. یقین کرو اللہ سے دعا کرو, اسی نے دل بنایا ہے, وہ دل صاف کر دے گا. دوسرا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے, اینٹی بائیوٹک ہے. تکلیف ہوتی ہے تو انجیکشن لگتا ہے نا, وہ انجیکشن ہے لیکن بڑا زبردست علاج ہے. وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. بندہ کہ یار مجھے بندہ ہی اچھا نہیں لگتا, مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے دعا کروں, اور اس کی پرٹیکولر اسی چیز کے لیے دعا کرے جس سے حسد ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے کاروبار سے حسد ہو گیا, بتائیں نا کسی کو, اگر پرابلم پتہ چل گیا ڈائگنوز کر لیں, کوئی بات نہیں حل ہو جائے گا. اب اس کو بتائیں نا مجھے تجھ سے حسد ہو گیا, اور لڑائی ہو جائے گی. اب آپ دعا کریں, دعا ہو گئی. اب دعا یہ کریں کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت دے دے, یہ بڑا بھاری ہے یار, میں اس کا کاروبار بڑھتا ہے اسی کی تو تکلیف ہے مجھے. یہی آپ کا اینٹی بائیوٹک ہے. آپ کو کسی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, بہت خوبصورت ہے, تو آپ دعا کریں یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دو. کسی کی شہرت ہو گئی ہے, بڑا پاپولر ہو گیا شہر میں, اب پاکستان سطح پہ لوگ جاننے لگ گئے ہیں, یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت دے دو. یقین کریں یہ بھاری ہے, لیکن آہستہ آہستہ پتہ ہے کیا ہوگا, کچھ دنوں کے بعد دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اب کوئی کہے گا نا یار کاروبار اور بڑھ گیا اس کا, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, بڑھنا ہی تھا نا, اللہ اور برکت دے. تو کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ یہ بیماری ہے, اور یہ بیماری دل میں رکھی تو یہ جہنم میں نہ لے جائے. صاف کرنا ضروری ہے اس بیماری کو. تیسرا علاج وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے, اس بندے کے پاس جائے اور اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے, کیونکہ حدیث ہے تحادو تحابو, تحفہ دو. اب آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یار اس کو تحفہ دوں جو اچھا نہیں لگتا, ہاں کیونکہ پرابلم مجھے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب میں ہے نا, یہ جملہ سنیے گا ذرا, جو میرے نصیب میں ہے
مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جو نصیب میں بھی نہیں ہے، میں اور آپ ابھی پانی کی بوتل اٹھا کے پانی پی سکتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو ابھی بھی نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے ہاسپٹل کے اندر، گردے فیل ہو گئے ہیں۔ کبھی ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہے؟ اللہ کہتا ہے پانی پینے کو ترستا ہوں، پورے دن میں کھانا پانی شوربہ ملا کر 24 آور میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک گلاس پانی سے زیادہ پانی اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ جائے گا تو تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ پیشاب نہیں نکلتا ان کا، وہ ڈائلسس کے ذریعے ریفائن ہوتا ہے۔ آپ سوچو یار کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ناشکری، پھر بھی شکوہ کہ میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ یاد رکھو ناشکری کرنے والا کبھی نوازا نہیں جاتا، شکر کرنے والے کو نوازا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، جتنی بھی پرابلم ہے نا، آپ سے زیادہ پرابلم والے لوگ ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، چپل نہیں تھے پیروں میں، کہا یا اللہ تو نے مجھے چپل بھی نہیں دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی، برابر سے بندہ نکلا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، چپل ہی نہیں دیے نا۔ تو خدا را شکوہ نہ کیا کرو، شکایت نہ کیا کرو، شکر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کریں، پریکٹیکل شکر ادا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں، اللہ سے کاروبار کیا کریں، اور صرف زبانی شکر نہیں، ہمارے اعضاء بھی شکر کریں، نمازیں پڑھیں، نافرمانی نہ کریں اللہ کی، اور نیکیوں میں کمپٹیشن کریں نا۔ ہم نیکیوں میں پیچھے والوں کو دیکھتے، کوئی کہتا ہے یار آپ نماز نہیں پڑھتے، ہاں کہتا بھائی میں اب دو نمازیں تو پڑھتا ہوں، میرا دوست تو ایک بھی نہیں پڑھتا، جو ایک نہیں پڑھتا اس کی مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ ارے یار آپ رمضان کے پورے روزے نہیں رکھتے، بھائی میں پھر بھی 20 رکھتا ہوں، یہ تو ایک بھی نہیں رکھتا۔ آلویز مثال اس کی دیتے جو غلط آدمی ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے۔ میں تو نشہ تو نہیں کرتا، وہ تو نشہ بھی کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ نشے کی مثال اپنے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ اگر 2 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ دیکھے یار یہ بندہ 5 وقت پڑھتا ہے، میں نے بھی اب 5 وقت پڑھنی ہے۔ 5 وقت والا دیکھے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، جس طرح BMW دیکھ کر کہتے ہو نا میں نے بھی لینی ہے، میں نے بھی یہ والا موبائل لینا ہے، میں نے بھی یہ والی گھڑی لینی ہے۔ نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا؟ قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ یار 40 سال کا ہو گیا ابھی تک قرآن ہی نہیں سیکھا، یہ ماشاءاللہ روز 1 پارہ قرآن پڑھتا ہے، میں کب پڑھوں گا، یہ جنت میں مجھ سے آگے چلا جائے گا۔ یہاں ہم سوچتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کالونی میں بڑا بنگلہ لے لے گا، یہ جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ ارے بھائی اس نے ماشاءاللہ اپنے ابو کے لیے، فیملی کے لیے اتنی بڑی مسجد بنا دی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس بندے نے زمین پر رہ کے جنت میں گھر بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ آؤ نا یہ کمپٹیشن کرو، اور یہ شریعت کو محمود ہے۔ صحابہ یہی تو کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن تھا، میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کہیں نہیں جانی۔ یاد رکھیں اللہ نے موت اور رزق لکھ دی ہے، جتنا رزق نصیب میں مل کر رہے گا۔ ہم عجیب لوگ ہیں جس کی گارنٹی ہے اس کے لیے پریشان ہے، گارنٹی ہے نا رزق کی، تو مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے پریشانی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کوئی نہیں مانگتا، اس کے لیے ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا نیا ٹیکس آ جائے، نیا رول آ جائے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک بار نیند اڑی کبھی کہ یا اللہ مغفرت ہوگی کہ نہیں، بخشا جاؤں گا کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ ہے مگر اس کی ٹینشن ہے۔ خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے تاجران بیٹھے ہیں، آپ بہت بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا لیول دیا ہے سوچنے کا۔ جب آپ بڑی بڑی فیکٹریز چلا سکتے ہیں، جب آپ بڑا بزنس چلا سکتے ہیں، آپ اگر دین کا کام بھی ساتھ کرنے لگ جائیں تو آپ وہ کام بھی بہت بڑا کر سکتے ہیں۔ ہسٹری آف اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی بڑے بزنس مین اسلام میں شامل ہوئے اللہ نے اسلام کو ترقی دی، ان کے سبب دین کا کام بہت امپروو ہوا۔ خود نبی پاک تجارت کیا کرتے، حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، حضرت عمر فاروق تجارت کرتے، اور سبحان اللہ عثمان غنی کتنے بڑے بزنس مین تھے، مگر آپ کی وجہ سے دین کو کتنا عروج ملا۔ پھر آئیے امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، ون آف دا ملینر آف دیٹ ٹائم، سچ اے بگ بزنس کرتے تھے مگر کتنے بڑے وقت کے امام بنے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آخر میں گزارش یہ کروں گا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آقا کے دین کی خدمت کی جائے۔ پہلا لیسن، پہلا جو میں نے پوائنٹ دیا تھا کہ پہلے تو غریبوں کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو اور کھولیے، مسلمان بہت پریشان ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کیجئے اور اپنی زکوٰۃ پوری ادا کیجئے، صدقہ و خیرات اپنا ایک ریشیو بنائیے اور خوب تقسیم کیجئے، اللہ آپ کے مال میں
اور برکت ڈال دے گا. اور دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی کسی دین کے کام میں انوالو کر لیجئے, اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لے لیجئے. صرف دنیا کمانا اور دنیا کے لیے صبح سے شام مصروف نہ رہیے, کوئی ایسا کاروبار بھی ساتھ کیجئے جو آخرت کا کاروبار ہو. اور یہ میں آفر آپ کو آن بہاف آف دعوت اسلامی کرنے جا رہا ہوں. دعوت اسلامی اس وقت 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں دین کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے مدارس بھی ہیں, جامعات بھی ہیں, ہم مسجدیں سال کی 600 کے قریب مسجدیں بھی بنا رہے ہیں, ہم ہزاروں لوگوں کو روز کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ہم 30,000 فیملیوں کا علاج بھی کرا رہے ہیں. پاکستان میں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم آن لائن انٹرنیشنلی آن لائن قرآن پاک کا ایک ایسا شعبہ چلا رہے ہیں جس میں 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ 70 ملکوں سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ آئی ٹی کے ذریعے دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. نت نئی ایپلیکیشنز کے ذریعے, سافٹ ویئرز کے ذریعے ہم لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے یہ چینل کے ذریعے ہم 3 زبانوں میں چینل چلا رہے ہیں. یعنی ہر وہ ماڈرن مین جو ہے اس کے ذریعے دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. جس میں آپ کا شوق ہے, جس فیلڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں مشورہ دے سکتا ہوں, میں آ کر کوئی گائیڈ لائن دے سکتا ہوں, اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, ہمیں آپ چاہیے کچھ وقت دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں کچھ اچھے مشورے دیں. کیا معلوم آپ کے ان چند جملوں کی وجہ سے ایک ایسا کام شروع ہو جائے جو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے. دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے. دعوت اسلامی دنیا کے آلموسٹ تقریباً 250 کے قریب ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. کئی ملکوں میں ہمارے سینٹرز قائم ہیں. کبھی بزنس ٹور پہ آپ یورپ جائیں, UK جائیں, امریکہ جائیں, افریقہ جائیں, اگر آپ اپنے بزنس ٹور سے فارغ ہو جائیں وہاں ہمارے مرکز بھی شام چلے جائیں, دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ کس طرح دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج ہماری جو یہ آج ملاقات ہے یہ پہلی ملاقات نہ ہو, یہ آخری ملاقات نہ رہے. پہلی کئیوں کے ساتھ ہوگی, کئیوں کے ساتھ 2-3 ہو چکی ہیں, یہ کنٹینیو رہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ اتنے شارٹ نوٹس پر اتنا پیارا پروگرام ارینج کیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, یہاں لاہور میں جوہر ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے فیضان مدینہ, آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے شہر میں اتنا پیارا مرکز اور اتنے سارے ڈپارٹمنٹ وہاں پر چل رہے ہیں, اور وہاں آ کر اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں. اسد بھائی میرے ساتھ ہیں, پورے پاکستان کے تاجران مجلس کو ہیڈ کرتے ہیں, لاہور میں ہی رہتے ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ شیئر کر سکتے ہیں. اور ایک آخری بات میں کروں گا, آج میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایٹ لیسٹ جو آپ کی کمیٹی ہے چیمبر آف کامرس کی, آفیشلی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار ایک گروپ بنا کر, ایک ڈیلیگیشن بنا کر آپ ضرور کراچی فیضان مدینہ آئیں, دعوت اسلامی کا مرکز وزٹ کریں. ہم آپ کو وہاں ہوسٹ کریں گے. آپ دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ نے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ دیکھے ہوں گے, آپ نے بڑی بڑی فیکٹریز چلتے دیکھی ہوں گی, مگر ایک مذہبی آرگنائزیشن کا ایسا ہیڈ آفس اور 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کو اس مینیجبل وے میں کوئی تحریک کر سکتی ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ کو جان کر یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے 30,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں, 30,000 امپلائیز. آپ ماشاءاللہ کاروبار کرنے والے ہیں, 100 200 400 امپلائیز ہوں تو پتہ چل جاتا ہے اس کی سیلری اور اس کو مینیج کرنا. ہمارا اپنا HR ڈپارٹمنٹ ہے. ان 30,000 لوگوں کے ساتھ ہم نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی مینول سیلری بنانا یہ کتنا بڑا مشکل کام ہے. یہ 30,000 لوگ آن لائن روزانہ اپنی حاضری لگاتے ہیں. ایپلیکیشن پہ ہر ہمارا امپلائی موجود ہے. مہینے کی 30 تاریخ کو آٹومیٹکلی سافٹ ویئر کے ذریعے سب کی سیلری بن جاتی ہے, اور پہلی دوسری تیسری تاریخ میں آن لائن سب کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ آپ کبھی قریب آئیں گے تو آپ حیران بھی ہو جائیں گے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 30,000 امپلائیز ہوں اور اگر ان کی 20,000 روپے بھی سیلری ہو اپروکسیمیٹلی, تو یہ 60 کروڑ روپے مہینے کے بنتے ہیں. یعنی ڈیلی 2 کروڑ روپے کی تو ہم صرف سیلری دیتے ہیں. تو آپ ریئلائز کریں کہ یہ کام کتنا بڑا ہوگا. کتنے مدارس ہیں, کتنے دارالعلوم ہیں, تو اتنا بڑا نیٹ ورک چلانے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو چیئرمین صاحب ہیں, وائس چیئرمین ہیں, سینئر وائس چیئرمین اور جو بھی لوگ یہاں عہدیداران ہیں میری اس گزارش کو قبول کریں گے. میں تیسری بار آج پیاف کے اس دفتر میں آیا ہوں. اب اگلی بار اس کے بعد آؤں گا کہ جب آپ کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی وزٹ کرے گا. اتنا تو میرا حق بنتا ہے اور امید ہے اس دعوت کو آپ قبول فرمائیں گے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. خیریت سے بہت مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. انشاء اللہ. جی جی جی
تو دسمبر میں ان کے فیڈریشن کے ہوتے ہیں الیکشن میں کراچی میں، لیکن اس میں اصل میں اس میں پہلے بھی مجھے رفیق سلیمان صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا کہ آپ لوگ اس میں بڑا بیزی ہوتے ہیں، اس دن ایک دن ایکسٹرا لے کر آئیں گے، یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، تاکہ پھر آپ ہمیں وہ 2-4 گھنٹے دے سکیں. زبردست کی ہے اور یہ سچی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں کمی کوتاہی ہے، مانتے ہیں اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے باتیں کی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی. آمین 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 آمین. بہت شکریہ. جی جی سر بہت شکریہ، بڑا آپ سے سیکھے آج. مجھے صبح رفیق سلیمان صاحب کی بھی کال آئی تھی، مزمل چکر کی بھی آئی تھی. ہم سر انشاءاللہ یہ جب کہہ رہے ہیں فیڈریشن کے الیکشن ضرور ایک دن بالکل رکھ ضرور کے آئیں گے انشاءاللہ. ضرور. ابھی رفیق سلیمان صاحب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، 2 مہینے پہلے ہم جرمنی میں تھے اور الحمدللہ جرمنی میں ایک چرچ خرید کر ہم نے مسجد میں کنورٹ کیا. پہلی نماز پڑھنے پورا ہم بزنس ڈیلیگیشن کراچی سے لے کر گئے تھے. میں ابھی پرسوں ہانگ کانگ میں تھا. جی مزمل میں ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی آپ کے رائس کے بہت بڑا کام کرتے ہیں، ان کا 20 ملکوں میں کام ہے. تو ہم بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہم 20 دسمبر سے 2 جنوری تک ہم یو کے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یو کے میں دعوت اسلامی کے 50 سے زیادہ سینٹرز موجود ہیں. تو اگر آپ یو کے ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، آپ یقین کریں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب یو کے میں آپ ہزاروں نوجوانوں کو اس ماحول کے اندر جو ڈھلے ہوئے ہیں اور کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا آل دا وے لنڈن سے لے کر اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ تک ہمارے پروگرامز ہیں. تو آپ میں سے جو ہمیں جوائن کرنا چاہیں اس ٹرپ کے اندر بھی ہمارے اسد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے کبھی انٹرنیشنل ٹرپ پہ جائیں، ضرور رابطہ کریں. جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے آج یہ خوبصورت اجتماع سجایا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص ہمارے لاہور چیمبر کے اور پیاف کے جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ بالخصوص ذیشان صاحب کو اس کا خوب اجر عطا فرما اور ان کے والدین کو اللہ کریم شفا عطا فرما. یاسر خورشید صاحب کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کا کہا گیا، انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا مولا ان کی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ آج ہم نے سخاوت مصطفیٰ کے بارے میں سنا، ہمیں بھی اپنے سخی بندوں میں شامل فرما لے. بخل کی عادت سے ہمیں دور کر دے، حسد سے ہمیں بچا لے. ہمارے دلوں کو مسلمانوں کے لیے پازیٹیو اچھا سوچنے والا بنا دے. اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. اے رب کریم ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. ادب و شوق کے ساتھ چند اشعار صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ.